بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت میں ان گستاخوں کا رد ہے جنہوں نے کہا تھا کہ معاذ اللہ اللہ فقیر ہے۔ ان کے رد میں فرمایا گیا کہ جو زمین و آسمان کے دائرے میں آنے والی ہر چیز کا مالک ہے، اس کی طرف تم فقیر کی نسبت کس طرح کر سکتے ہو؟ اللہ رب العالمین فقیر نہیں، وہ تو مالک الملک ہے۔ جو مالک الملک ہو وہ فقیر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں ہم اللہ تعالیٰ کی عظمت و شان کے متعلق ایک حدیث پاک، حدیث قدسی آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، جس سے ان گستاخوں کی جہالت اور اللہ تعالیٰ کی شان مزید ظاہر ہوتی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا ہے، اور میں نے تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام کر دیا، لہٰذا تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اے میرے بندو، جسے میں ہدایت دوں اس کے علاوہ تم سب گمراہ ہو، اس لیے تم مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو، جسے میں کھلاؤں اس کے سوا تم سب بھوکے ہو، تو تم مجھ سے کھانا طلب کرو، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب رات دن گناہ کرتے ہو اور میں گناہ بخشتا ہوں، تم مجھ سے گناہوں کی بخشش کو طلب کیا کرو۔ اور اے میرے بندو، جسے میں لباس پہناؤں اس کے علاوہ تم سب بے لباس ہو، لہٰذا تم مجھ سے لباس مانگو، میں تمہیں لباس پہناؤں گا۔ اے میرے بندو، تم کسی نقصان کے مالک نہیں ہو کہ مجھے تم نقصان پہنچا سکو، اور تم کسی نفع کے مالک بھی نہیں ہو کہ تم مجھے کوئی نفع پہنچا سکو۔ اے میرے بندو، تمہارے پہلے اور آخری، تمہارے انسان اور جن تم میں سے سب سے زیادہ متقی شخص ہو جائیں تو میرے ملک میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتے، اور اگر تمہارے آخری اور تمہارے پہلے، تمہارے انسان اور جن تم میں سے سب سے زیادہ بدکار شخص کی طرح ہو جائیں تو بھی میرے ملک سے کوئی چیز کم نہیں کر سکتے۔ تو اے میرے بندو، تمہارے پہلے اور آخری، تمہارے انسان اور جن کسی ایک جگہ کھڑے ہو کر مجھ سے سوال کریں اور میں ہر انسان کا سوال پورا کر دوں گا، تو جو کچھ میرے پاس ہے اس سے صرف اتنا کم ہوگا جس طرح سوئی کو سمندر میں ڈال کر نکالنے سے جتنا سمندر میں کمی واقع ہوتی ہے، میرے خزانے میں اتنی کمی واقع ہوگی۔ تو آپ اندازہ کریں کہ سمندر میں سوئی کو ڈالو تو سوئی کو کتنا پانی لگا ہوا ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین ساری کائنات میں خزانے لوٹا دے، اس کے خزانوں میں اتنی بھی کمی واقع نہیں ہو سکتی جتنا سوئی کو پانی لگ کے آتا ہے۔ اتنا بڑے خزانے ہیں رب العالمین کے، اتنا خزانے وسیع ہیں۔ اے میرے بندو، یہ تمہارے اعمال ہیں جنہیں میں تمہارے لیے جمع کر رہا ہوں، پھر میں تمہیں ان کی پوری پوری جزا دوں گا۔ تو جو شخص خیر کو پائے وہ اللہ کی حمد کرے، اور جس کو خیر کے سوا کوئی چیز یعنی آفت یا مصیبت پہنچے وہ اپنے نفس کے سوا کسی کو ملامت نہ کرے۔ یعنی بندے کو جو بھی خیر پہنچتی ہے، جو بھی اچھائی پہنچتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچتی ہے۔ جب بھی خوشی اور راحت ملے تو الحمدللہ کہے، اللہ کا شکر ادا کرے، اور جب کبھی مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے، پریشانی میں گرفتار ہوتا ہے تو اپنے نفس کو ملامت کرے، اس کی اپنی کوئی کارگزاری ہوگی جس کی وجہ سے آج آزمائشوں میں مبتلا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا ذات کا شکر ادا کرنا اور حمد کرنا یہ اللہ کے مقبول و محبوب بندوں کی نشانی ہے۔ تو دیکھیں، جو کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کے خزانے کتنے وسیع ہیں۔ اب بھی جس رب کے اتنے خزانے وسیع ہوں
اب بھی کوئی بدبخت کہے کہ نہیں جناب اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ یہ قرآن کے منکر اور قرآن کے احکام کے منکر ہیں۔ اللہ رب العالمین مالک الملک ہے اور اللہ تعالی ہر چیز پر وسعت کے ساتھ قدرت رکھنے والا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کی باہم تبدیلی میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر رات میں ٹھہرا اور اس دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ہاں آرام فرما رہے تھے۔ جب رات کا تہائی حصہ گزرا تو آپ بیدار ہوئیں، پھر آسمان کی طرف نظر اٹھا کر ان آیات مبارکہ کی تلاوت فرمائی۔ ایک روایت میں ہے کہ رات کے بعد تلاوت کے بعد ارشاد فرمایا، اس پر افسوس ہے جو یہ آیت پڑھے اور اس میں غور و فکر نہ کرے کہ اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ علم جغرافیہ اور علم سائنس حاصل کرنا ثواب ہے، جبکہ نیت اچھی ہونی چاہیے، جیسے اسلام اور مسلمانوں کی خدمت یا اللہ تعالیٰ کی عظمت کا علم حاصل کرنے کی نیت، لیکن یہ شرط ہے کہ اسلامی عقائد کے خلاف نہ ہو۔ اس آیت میں آسمان و زمین کی تخلیق میں قدرت الہیہ کی نشانیوں کا ذکر فرمایا گیا، لہذا اسی کے پیش نظر اس تفکر کی ایک جھلک آپ کے سامنے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، قدرت الہی کی چھٹی نشانی آسمانوں ستاروں کی مملکت اور ان کے عجائب میں ہے، کیونکہ جو کچھ زمین کے اندر اور روئے زمین پر ہے وہ سب کچھ اس کے مقابلے میں کم ہے۔ آسمان اور ستاروں کے عجائب میں تفکر کرنے کے لیے قرآن پاک میں اللہ نے تنبیہ فرمائی، وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، فرمایا ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا اور لوگ اس کی نشانیوں سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ تو تمہیں حکم دیا گیا کہ زمین و آسمان کی تخلیق میں تم غور و فکر کرو، اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے عجائبات زمین و آسمان کے اندر رکھے ہیں۔ آسمان کی نلاہٹ اور ستاروں کی ٹمٹماہٹ کو دیکھ لینا یہ غور نہیں، یہ تو جانور بھی کر لیتے ہیں، بلکہ مقام افسوس تو یہ ہے تم اپنے عجائب اور اپنی ذات کو جو تیرے پاس موجود ہے اور وہ زمین و آسمان کے عجائب کے بنسبت ایک ذرہ بھی نہیں جس کو تو پہچان سکتا ہے، تو پھر زمین و آسمان کے عجائب کو تم کس طرح پہچانے گا؟ لہذا یہ آسمان پر ایک ستارہ جو زمین سے 100 گنا بڑا ہے، وہ بلندی کی وجہ سے ہمیں چھوٹا نظر آتا ہے۔ ایک ستارہ اگر اتنا بڑا ہے تو پھر اندازہ کریں سارے آسمان کے ستارے کتنے بڑے ہوں گے۔ ان سب کی عظمت و بزرگی کے باوجود تیری نگاہوں میں چھوٹا کر دیا گیا تاکہ تو اس سے مالک حقیقی کی عظمت اور فضیلت سے آگاہی حاصل کر لے کہ اللہ رب العالمین نے کتنے بڑے بڑے خزانے بنائے ہیں۔ جس نے ایک ستارے کو اتنا بڑا بنایا تو پھر چاند کو کتنا بڑا بنایا ہوگا، سورج کو کتنا بڑا بنایا، پھر کتنا دور رکھا اور ہمیں اتنے دور سے بالکل چھوٹے سے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے عجائبات ہیں، اس کی قدرتیں ہیں، اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اور سب اللہ رب العالمین کی عظمت کا اظہار ہے کہ انسان کسی بھی صورت میں اپنے رب کا ناشکرہ نہ بنے، بلکہ اپنے رب کا ہمیشہ شکر ادا کرتا رہے اور اس کی نعمتوں پر اظہار مسرت کرتا رہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی دی ہوئی تمام نعمتوں پر ہمیشہ شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن پاک کے احکامات پر غور و فکر کر کے اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگیاں سنوارنے اور سدھارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا